بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ الحمدللہ ہمارے 3 پارے ترجمہ و تفسیر کے ساتھ درس فجر میں مکمل ہو چکے ہیں۔ آج ہم چوتھے پارے سے شروع کر رہے ہیں۔ چوتھے پارے کی ابتدا میں میرے رب نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں نہ خرچ کر دو۔ یعنی صدقے کی نیکی جو ہے، خیرات کی نیکی بہترین وہ ہے، جو کمال درجے کا صدقہ وہ ہے کہ بندہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرے جو خود پسند کرتا ہے، ردی مال نہیں، وہ چیز جو پھینکنے والی ہے وہ نہیں، جو خود اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے، جو محبوب ترین چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ میرے رب نے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو شے بھی، جو چیز بھی تم خرچ کرتے ہو نا اس کی راہ میں، اللہ رب العزت اسے خوب جاننے والا ہے۔ میرے رب کے علم میں کیا تم نے خرچ کیا ہے۔ تو اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ حضرت ابو طلحہ جو کہ کھجوروں کی کثرت کے حوالے سے جانے جاتے تھے اور مدینے کے سب سے کھجوروں کے حوالے سے مالدار شخص تھے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ کا ایک باغ تھا جو کہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، وہ بہت قیمتی باغ تھا، بہت اعلیٰ لوکیشن پر تھا اور بہت اچھا باغ تھا، اور آپ کو سب سے زیادہ وہ پسند تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس باغ میں اکثر جا کے پانی پیا کرتے تھے اور کھجوریں کھایا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت کریمہ سنی تو آپ نے جو سب سے محبوب ترین باغ تھا وہ اللہ کی راہ میں دے دیا، جو کہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا۔ تو اسی کے تحت آتا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ حضرت زید بن حارثہ، وہ غلام جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، اتنے مالدار شخص نہیں تھے، ان کے پاس ایک گھوڑا تھا، سواری کے لیے تھا، بہت قیمتی گھوڑا تھا، اور ان کے نزدیک سب سے قیمتی چیز یہ تھی اور انہیں پسند بھی تھا۔ جب یہ آیت کریمہ سنی کہ میرے رب نے فرمایا ہے کہ تم تب تک نیکی نہیں حاصل کر سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دے دو، تو انہوں نے اپنا گھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، کہا یہ میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ حضور نے قبول کیا، قبول کر کے آپ کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو وہ دے دیا، گفٹ دے دیا۔ تو جب ان کو ملا، ان کے بیٹے کو مل گیا، تو حضرت زید بن حارثہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے کہتے ہیں حضور میں نے تو اللہ کی راہ میں دے دیا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے تیرے اس صدقے کو قبول کر دیا، میں نے تیرے بیٹے کو گفٹ کر دیا ہے، کیونکہ حضور جانتے تھے ان کے پاس کچھ ہے نہیں ہے، یہی ایک قیمتی چیز تھی تو وہ بھی انہوں نے دے دی ہے۔ تو حضور نے قبول کر لیا، فرمایا اللہ نے آپ کو ثواب دے دیا ہے، لیکن وہ بھی ان کو واپس کر دیا، سواری کے لیے تھا ان کے پاس۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کے پاس ایک رومی کنیز تھی، لونڈی تھی، تو آپ کو اس سے محبت تھی، وہ پسند تھی۔ تو جب یہ آیت کریمہ سنی تو سب سے محبوب چیز خرچ کرنے کا حکم ہوا، تو انہوں نے وہ جو ہے اس کو آزاد کر دیا اللہ کی راہ میں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لونڈی منگوائی تھی، تو کافی قیمت تھی اس کی، انہوں نے جو ادا کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو جب یہ آیت کریمہ آپ نے سنی تو آپ نے بھی اس کو آزاد کر دیا۔ یعنی محبوب ترین چیز دینے کا حکم ہے کہ اللہ کی راہ میں اچھی چیز خرچ کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ ناقص چیز جو آپ کو پسند نہیں ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دو، نہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم تب تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک
اپنے بھائی کے لیے، مسلمان بھائی کے لیے وہ نہ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یعنی ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی ہمیں دوسرے کے لیے پسند، اگر اللہ کی راہ میں دینا ہے تو کسی غریب کے لیے بھی ہمیں ویسے ہی چیز اسی معیار کی دینی چاہیے۔ اب صدقہ فطر ہم دے رہے ہیں تو اگر اللہ رب العزت نے استطاعت دی ہے تو پھر بندے کو اعلیٰ سے اعلیٰ کشمش کے حساب سے صدقہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، نہیں تو کھجور کے حساب سے دے دے، اس سے کم مانا تو جو کے حساب سے دے دے، اگر اس سے کم دینا ہے تو پھر جو ہے وہ آٹے کے حساب سے، گندم کے حساب سے وہ صدقہ فطر، یعنی جتنا اللہ نے دیا ہے اس کے حساب سے اللہ کی راہ میں دے، اور جتنی اچھی چیز خرچ کرے گا اللہ رب العزت اس کو اجر بھی اتنا ہی زیادہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ۔ فرمایا کہ ہر کھانا بنی اسرائیل پر حلال تھا سوائے اس کے کہ جو انہوں نے اپنے آپ پر، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ پر حرام کیا، من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔ قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، اے محبوب ان یہودیوں سے آپ فرما دیں، کہہ دیں کہ تم تورات کو لے کر آؤ اور اس کی تلاوت کرو اگر تم سچے ہو۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کا گوشت کھایا، اونٹنی کا دودھ پیا، تو یہودیوں نے کہا، اعتراض کیا، تم تو کہتے ہو ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تو اونٹ کا گوشت حرام تھا اور انہوں نے تو اونٹ کا گوشت کھایا نہیں ہے، نہ اونٹنی کا دودھ پیا ہے، تو تم ان کی ملت کے پیروکار ہونے کے دعوے دار ہو تو یہ کام کیوں کرتے ہو؟ تو میرے رب نے فرمایا، جواب دیا اور ان کے اس جھوٹ کو بے نقاب کیا۔ میرے رب نے فرمایا کہ کل الطعام، کہ ہر کھانا، کانا تھا حلال، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، الا ما حرم اسرائیل، سوائے اس کے جو انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بیمار ہو گئے اور بیماری نے طول پکڑ لیا، لمبی ہوگی بیماری، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اونٹ کا گوشت، اونٹنے کا دودھ بہت پسند تھا، یہ ان کی محبوب ترین غذائیں تھیں۔ مشروب میں اونٹنی کا دودھ اور تو عام میں، کھانے میں اونٹ کا گوشت بڑا پسند تھا۔ تو جب بیماری نے طول پکڑ لیا تو نظر مانی کہ اگر مجھے شفا ملی تو میں اپنی محبوب ترین چیز کھانوں میں سے اونٹ کا گوشت اور پینے میں سے، شراب میں سے جو ہے وہ اونٹنی کا دودھ چھوڑ دوں گا۔ یہ انہوں نے تقوی کی بنا پر اس طرح کیا، اللہ رب العزت نے شفا دی تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھاتے تھے، اس سے پہلے حلال تھا، جیسے قرآن نے کہا کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، کہ وہ تو حلال تھا۔ تو یہ رد ہے یہود کی اس بات کا جو کہتے تھے کہ ہماری کتاب تورات میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر اونٹ کا گوشت حرام تھا اور انہوں نے اونٹ کا گوشت نہیں کھایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اونٹنی کا دودھ نہیں پیا۔ تو فرمایا کہ اگر تم اس بات پہ سچے ہو، فرمایا کہ ان سے کہہ دو، قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها، تم تورات کو لے کے آؤ، اس کی تلاوت کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ وہ سچے نہیں تھے، وہ جھوٹے تھے، کیونکہ قرآن نے واضح کر کے رکھ دیا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات پڑھی نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، میرے رب نے پڑھایا ہے، کسی دنیاوی استاد سے پڑھے نہیں ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بن دیکھ کے کہہ دیا آپ کی کتاب میں یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن میں ہر بات موجود تھی کہ جو ان کی کتاب میں ہے، کیونکہ یہ تصدیق کرنے والی ہے ان کی کتابوں کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تو وہ نہیں لے کے آئے۔ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فرمایا کہ وہ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا اس کے بعد، فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یعنی واضح ہو جانے کے بعد یہ بتا بھی دیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اپنے اوپر حلال نہیں کیا تھا، حرام نہیں کیا تھا، یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا تھا۔ جب یہ سب کچھ واضح ہو بھی گیا، اس کے باوجود کوئی اگر
کہتا ہے کہ ہماری کتاب یعنی تورات اللہ کی طرف سے آئی تھی نا، تورات میں ایسا لکھا ہے، تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے کہ میرے رب پر تم جھوٹ باندھ رہے ہو، حالانکہ اللہ رب العزت نے ایسا بالکل اس میں ذکر نہیں فرمایا۔ تو اگر تم اس طرح کرو گے تو تم اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ہوگے۔ فرمایا جو ایسا کرے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بے شک وہ ظالموں میں سے ہے، وہ ظالم ہی ہے جو ایسا کرتے ہیں کہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ قل صدق اللہ، اے محبوب آپ فرما دو کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کہا ہے، میرے رب کا فرمان سچا ہے۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّتَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، پس تم اتباع کرو ملت ابراہیمی کو، جو کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ حنیف تھے، وہ حق کے قریب تھے، باطل سے دور تھے، باطل بہت ان سے دور، وہ حق کے بہت قریب تھے۔ وما کان من المشرکین، تم تو شرک کرتے ہو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، تم تو شرک کرتے ہو، لیکن وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ان اول بیت وُدِّع، پھر اللہ کے گھر بیت اللہ کا ذکر کیا ہے، انشاءاللہ یہ کل بیان کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کی فقاہت عطا فرمائے۔